یہ تعلیم آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے ملے گی، اس لیے رب کی معرفت بہت ضروری ہے۔ پھر سنو، یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے جو سوال کیا وہ یہی کہ کیف ترکتہ، تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا؟ اس نے کہا ترکتہ ملک مصر، مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا۔ کہا لا اسألکم من ھذا، میں اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا، اسألکم عن ای دین ان ترکتہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یوسف کو کس دین پہ چھوڑا۔ قال یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود۔ آپ نے اپنی اولاد کو کیا تعلیم دی؟ کیا تعلیم دی ہے آپ نے اپنی اولاد کو؟ اپنے رب کے بارے میں کیا سمجھایا ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کی معرفت کے بارے میں آپ نے اپنی اولاد کو کیا سبق سکھایا ہے؟ جس طرح باپ کا کردار ہوتا ہے اولاد کی تعلیم و تربیت میں، اسی طرح ماں کا کردار بھی ہوتا ہے اپنی اولاد کی تربیت میں۔ آپ نے سنا ہے ایک ڈاکو تھا، ایک ڈاکو ہمارے اتر پردیش میں، جس کا نام تھا سلطان ڈاکو، بہت مشہور ڈاکو تھا۔ پکڑا گیا، مقدمہ چلا، پھانسی کی سزا ہوئی، اور پھانسی کے دن اس سے جب آخری آرزو پوچھی گئی تو کہتا ہے مجھے میری ماں سے ملنا ہے۔ جب اس ڈاکو کے سامنے اس کی ماں کو لایا گیا، جلاد بھی کھڑا ہے، جیلر بھی کھڑا ہے، اور جیلر نے کہا لے مل لے اپنی ماں سے، اور کچھ؟ کہا ہاں اگر پورا کر سکتے ہو تو بتاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے کوشش کریں گے، بولو کیا چاہتے ہو، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے زیادہ وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو تختے دار پہ لٹکا دو، بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی دو۔ دونوں کہنے لگے پاگل ہے کیا، سزا تجھے ہوئی، پھانسی اس کو کیوں دوں، اور اس کی کیا غلطی؟ کہا ساری غلطی اسی ماں کی تو ہے۔ جیلر صاحب جب میں 5 سال کا تھا، میری ماں بہنوں اگر تمہیں کپڑے دکھانے سے فرصت مل گئی ہو، اگر تمہیں اپنا زیور دکھانے سے فرصت مل گئی ہو تو سنو، اپنی اولاد کی تربیت میں تمہارا کردار سب سے نمایاں کردار ہوگا۔ اگر تم نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے کر دی تو کیا کہا سلطان ڈاکو نے؟ جب میں 5 سال کا تھا میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ بیٹا کرانے کی دکان پہ چلے جاؤ اور انڈا لے کر آؤ۔ میں دکان پر گیا، میں نے کرانے والے سے کہا ایک انڈا دے دو، اس نے انڈا دیا، اس نے مجھ سے کہا پیسے دو، اور میں نے اس کو بے وقوف بنا دیا، میں نے کہا پیسہ تو میں دے چکا ہوں۔ اس نے سوچا بچہ ہے جھوٹ تو بولے گا نہیں، میں ہی بھول گیا ہوں گا لینے دینے میں، اس لیے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، پیسے دے دیے تو کوئی بات نہیں، جاؤ۔ جب میں انڈا لے کر اپنی ماں کے پاس آیا، میں نے کہا ماں انڈا بھی لے لو اور پیسہ بھی بچا کے لایا۔ ماں نے کہا کیسے؟ میں نے پوری بات بتا دی۔ دکاندار نے کہا پیسے؟ میں نے کہا دے تو دیے، اس نے بھی کہا دے دیے ہوں گے، اچھا ٹھیک ہے میں ہی بھول گیا بیٹا کوئی بات نہیں۔ ماں نے مجھے سینے سے لگایا جیلر صاحب اور میری پیٹھ تھپتھپا کے کہا بیٹے اس غریبی میں تم نے ایک ٹائم کا کھانے کا انتظام کر دیا، اب یہ پیسہ شام کے کھانے کے کام آ جائے گا، یہ پیسے میں شام کی سبزی آ جائے گی۔ جیلر صاحب اسی دن سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، اسی دن سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، میں چھوٹی موٹی چوریاں کر کے لانے لگا اور میری ماں مجھے پیٹھ تھپتھپانے لگی، پھر میں بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا اور پھر بڑا ہوتا گیا، پھر ایک بہت بڑا ڈاکو بن گیا، پھر سرے عام لوٹ کرنے لگا اور جو مال نہیں دیتا تھا اس کا مرڈر کرنے لگا، کھنجر سے چھری سے چاقو سے اس کو مارنے لگا۔ کسی کا قتل کر دینا میرے لیے معمولی بات ہو گئی، بس مجھے مال چاہیے، اگر آسانی سے کوئی دے دیتا تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو اس کو قتل کر کے میں اس کا مال چھین لیتا تھا۔ جیلر صاحب میں پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور مجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی اور آج مجھے پھانسی دی جا رہی ہے۔ اگر میری ماں نے اسی وقت جس وقت میں انڈا لے کر آیا تھا اور پیسہ میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں دیا تھا، اسی وقت اگر میری ماں نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا ہوتا اور مجھے پکڑ کر دکاندار کے پاس لے گئی ہوتی اور پیسہ میرے سامنے دکاندار کو
واپس کر کے کہا ہوتا بھائی میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے اس کو سزا دی, پیسہ تمہیں دے کر نہیں آیا تھا, یہ لو پیسہ. اگر اسی وقت اس نے مجھے تھپڑ مار کر پیسہ واپس کر دیا ہوتا تو اس تھپڑ کے اثر سے میں اتنا بڑا چور اور ڈاکو نہیں بنتا. مجھے اس منزل تک اور اس مقام تک پہنچانے والی میری ماں ہے. اگر مجھے پھانسی دی جا رہی ہے تو مجھے پھانسی کے تختے پر پہنچانے والی ماں کو زندہ کیسے چھوڑا جا رہا ہے؟ میری ماں, میری بہنوں, اگر تم نے میری بات سنی ہے تو اندازہ لگاؤ ایک عورت کا کردار کیا ہوتا ہے. اس نے اپنی بچے کو کیسی تربیت دی اور بچہ کیا بن گیا. اور اس کے برعکس دوسرا واقعہ آپ کے سامنے آنا چاہیے, شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا, جن کو آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پیران پیر کہتا ہے. پیران پیر, بلکہ ان کو دستگیر تک کہہ دیتا ہے. دستگیر, جانتے ہو دستگیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو گرنے سے بچانے والا. دستگیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے ان کا کہ وہ آ رہا تھا, مجھے دکھا رہا تھا چھٹا آسمان, ساتواں آسمان, چوتھا آسمان, اچانک اللہ کا پیر پھسلا, قریب تھا کہ اللہ گر جائے, قریب تھا کہ اللہ گر جائے, میں نے ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچ لیا. اس دن سے نام پڑ گیا عبد القادر دستگیر. اللہ پھسل گیا, اللہ گر گیا, اور اللہ کو گرنے سے بچانے والے کون تھے؟ جن کے عقیدے یہ ہوں ان سے کیا توقع رکھی جائے گی. عبد القادر جیلانی کی عمر جب 12 سال کی تھی تو یہ قافلے والوں کے ساتھ جا رہے تھے. ماں نے 40 اشرفیاں ان کے کرتے کے استر میں سل دیں اور کہا بیٹے تم جا تو رہے ہو, ان کے ساتھ رہنا, الگ مت ہونا, اور یاد رکھنا حالات کتنے بھی خراب ہوں, کتنے بھی نازک حالات ہوں, کتنی بھی بری کنڈیشن ہو, کیسے بھی حالات ہوں, لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا. چاہے کتنے برے حالات پیدا ہو جائیں تم جھوٹ مت بولنا, ہمیشہ سچ بولنا, جھوٹ مت بولنا. یہ نصیحت کر کے ماں نے اپنے بیٹے کو 12 سال کے بچے کو رخصت کر دیا. یہ قافلہ رواں ہو گیا, چلنے لگا, اور جب یہ کہیں گزر رہا تھا صحرا اور جنگل سے, وہی ڈاکو چھپے ہوئے تھے چور, ان چوروں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا, سب کا مال لوٹ لیا. اس بچے کے پاس سے بھی ایک چور گزرا اور کہنے لگا اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے, اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے. عبد القادر جیلانی نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے. چور آ گیا قریب, کیا تیرے پاس بھی ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفی. ارے کہاں ہے بھائی, مجھے تو نہیں دکھ رہی ہیں, کہاں ہے؟ کہا یہ کرتے کے استر میں. اس کو ادھیڑ کر دیکھا تو 40 اشرفی ملتی ہیں. چور دنگ رہ گیا, بیٹا یہ تو یہاں چھپی ہوئی تھی, ہم تو یہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے, اور تم تو اتنے چھوٹے بچے ہو کہ تمہاری تلاشی بھی کوئی نہیں لیتا. یہ بتاؤ تم جب یہ پیسہ, جب یہ اشرفیاں چھپی ہوئی تھی تو تم نے بتا کیوں دیا؟ کیا جواب دیتا ہے وہ بچہ؟ میری بہنوں سنو, اور میری قوم کی بیٹیوں سنو, میری ماں سنو. اس بچے نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹے حالات کتنے بھی نازک ہوں, کتنے بھی ناگفتگو ہوں, کتنے بھی خراب ہوں, لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا. جب تم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو میں نے کہہ دیا ہاں. جب پوچھا کیا ہے تو میں نے کہا 40 اشرفی. میں اپنی ماں کا کہنا کیسے ٹھکرا سکتا تھا جبکہ میری ماں نے یہ کہا تھا کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا, اس لیے میں نے سچ بتا دیا. اس چور نے کہا واہ تو اپنی ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے, اور میری تو ساری زندگی اسی چوری اور ڈکیتی میں گزر گئی, میں نے تو آج تک اپنے رب کی فرما برداری نہیں کی, میں کتنا بڑا نکما اور کمینہ انسان ہوں. وہ اس بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس گیا اور پورا واقعہ بتایا. سردار کے اوپر بڑا اثر ہوا, اس نے سارے چوروں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دو اور سب توبہ کرو, اور آج کے بعد کوئی بھی نافرمانی نہیں کرے گا اپنے رب کی. سب نے اللہ کے حضور سچی
توبہ کی اور دعا کی, اللہ کے سامنے گڑگڑائے اور روئے. تو میرے بھائیوں, ایک بچے کے سچ بولنے سے سارے کے سارے چوروں نے اللہ سے توبہ کر کے صحیح راستہ پکڑ لیا. اس بچے کو صحیح تربیت دینے والی بھی ایک ماں تھی. ماں کا کردار بڑا عجیب ہوتا ہے. ماں کا کردار, ماں چاہے تو اپنے بچے کو ڈاکو بنا دے, اور ماں کی تربیت چاہے تو اپنے بچے کو ایسا بنا دے کہ وہ وقت کا ایک بہت بڑا ولی اللہ بن جائے, وقت کا ایک بہت بڑا مجاہد بن جائے, وقت کا بہت بڑا خدا ترس بن جائے. میرے بھائیوں, یہ آج امام کعبہ کو جو آپ دیکھتے ہو, یہ سدیس صاحب جن کی قیادت آپ سنتے ہیں, ان کے بارے میں قصہ معلوم ہے. یہ کوئی شرارت کر رہے تھے تو ماں نے غصے میں بد دعا دی. آج کی مائیں کیا بد دعا دیتی, مر جا کتے, دکھتا نہیں کتے, ستاتا ہے تو. آج یہ بد دعا دیتی ہے ماں, مر جا نالائق بے شرم, اس طریقے کی. اور یہ قاری سدیس, ان سے غلطی ہوئی, ماں کو پریشان کر رہے, ماں نے پکڑ کے تھپڑ لگایا اور بد دعا نہیں دی. اس غصے میں بھی دعا نکلی ماں کی زبان سے تو یہ نکلی, جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے, اللہ کرے کہ تو کعبے کا امام بن جا. اس غصے میں بھی ماں کی زبان سے جملہ نکلا تو کیا نکلا, اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. نہ جانے کون سے وقت میں اس کی زبان سے یہ دعا نکلی, اور آج وہ بچہ بڑا ہو کر آج خانے کعبہ کا امام ہے, اس مکے کا امام ہے. ہماری ماں بہنوں سنو, یہ تربیتیں ہوتی ہیں ماں کی اپنی اولاد کے تعلق سے. آج ہماری تربیت کیا ہے, آج ہماری تربیت کیا ہے؟ ارے ابن ربیعہ کا واقعہ سنے ہو, تاریخ خطیب بغدادی پڑھیے, خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں ابن ربیعہ کے باپ ربیعہ ابن الفروخ تھے. بیٹا پیٹ میں ہے, حمل ہے, 1-2 مہینہ باقی ہے بچہ پیدا ہونے میں, لیکن سفر پیش آ گیا. ان کو سفر پہ جانا تھا. 20,000 دینار اپنی بیوی کو دیتے ہیں ربیعہ, اور کہتے ہیں کہ لو میں خرچے کے طور پر یہ 20,000 دینار دے کر جا رہا ہوں, مجھے آنے میں 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, 1 سال بھی لگ سکتا ہے, سفر لمبا ہے, 2-3 سال بھی لگ سکتے ہیں, میں جا رہا ہوں. ربیعہ اپنی بیوی کو 20,000 دینار دے کر چلے جاتے ہیں, لیکن ربیعہ کو لوٹنے میں 27 سال لگ گئے. 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, پورے 27 سال کے بعد ربیعہ ابن الفروخ جب لوٹ کر آئے تو اس زمانے میں یہ حدیث بھی ہے, اب تو خیر موبائل کا زمانہ ہو گیا ہے, آپ کہیں باہر سے ہیں تو اپنے گھر جانے سے پہلے فون کر دیں اپنی بیوی کو کہ میں آ رہا ہوں اور اس وقت تک گھر پہنچ جاؤں گا. جانتے ہو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا ضروری ہے. کیوں؟ پتہ نہیں بیوی کس کنڈیشن میں بیٹھی ہو, اور آپ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد سفر سے آ رہے ہو اور دیکھو کہ کچن میں گھسی ہوئی ہے, گھسی ہوئی ہے سلوار, اور پراگندہ حال ہے, بال بکھرے ہیں, اور کچھ اس نے تیاری نہیں کی ہے, اور آپ گھر میں گھسو بڑے ارمانوں کے ساتھ, اور بیوی کا چہرہ سوچ رہے ہوگے کہ ملے گی ہیما مالنی, گھر میں گئے تو دیکھا چڑیل, اس کا چہرہ منہ, اب آپ کے غصے میں بخت میں تو آیا ہوں سوچ کے کچھ اور تو بھوتنی بنی بیٹھی ہوئی ہے. اسی لیے حدیث کے ایک لفظ پر غور کیجئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اطلاع کر دو, اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ اطلاع کر دو. اور کوئی آدمی جب باہر سے آتا تھا تو اپنے گاؤں کی مسجد میں رک جاتا تھا, اور مسجد سے رک کر کسی کو بھیج کر کہتا تھا کہ تمہارے شوہر آ چکے ہیں, مسجد میں ہیں, کیا گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ اگر بیوی اجازت دیتی تو شوہر گھر میں جاتا, اور بیوی نہیں دیتی تو وہ مسجد ہی میں رہتا. اتنی دیر میں بیوی اپنا میک اپ کر لے, بن سور کر تیار ہو جائے تاکہ میرے شوہر کی نظر مجھ پہ پڑے تو وہ ہم کو اچھے انداز میں دیکھیں. اب زیادہ میں اس کو گھس پس کے نہیں, ورنہ غیر مسلم لوگوں نے بھی ہماری وہ خوب بنائی, وہ دیکھا تھا نا, وہ خوب کٹنگ چلی اس پر, وہ
گھر میں رہتی ہو ایسے بن کر اور باہر جاتی ہو. اور میں نے کہا کہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے بن ٹھن کے نہیں رہتی ہے اس عورت کو یہ کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ تم رات میں 12 بجے کیوں آتے 1 بجے. کتنا لوگوں نے اس پہ انسٹاگرام پہ چلایا, غیر مسلموں نے بھی اس پہ 1 کروڑ روپیہ کمایا. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, اس کو اتنا اچھالا اس کو کہ آج تمام اب تو ٹرینوں میں جاؤ تو ٹوپی نہ لگاؤ تو غیر مسلم بھی پہچان لیتے ہیں مجھے. آپ کی شکل وہ لگ رہی ہے یوٹیوب والے مولانا لگ رہے ہیں آپ, وہی ہے نا. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر پینٹ شرٹ پہن کے بھی سفر کرو تب بھی لوگ پہچان لیتے ہیں. یہ صورتحال ہو گئی اب اس ویڈیو کے بعد سے. تو میرے بھائیوں ربیعہ ابن الفروخ جب آئے مسجد میں ٹھہر گئے اور گھر خبر بھجوا دی کہ میں آیا ہوں 27 سال کے بعد, بتاؤ میں گھر پہ کب آ جاؤں. تو بیوی نے کہا کہ تم مغرب کی نماز کے بعد گھر پہ آنا. شوہر نے عصر کی نماز مسجد میں پڑھی, ایک خوبصورت نوجوان لڑکے نے نماز پڑھائی اور چلا گیا. مغرب کی نماز کے لیے وہی خوبصورت نوجوان لڑکا آتا ہے, اچھی قرات کرتا ہے اور بہترین انداز میں درس دیتا ہے, اس درس میں لوگوں کو رلا دیتا ہے, سب کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ربیعہ ابن الفروخ مسجد کے کونے میں جاتے ہیں, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کاش تو نے مجھے بھی کوئی بیٹا دیا ہوتا, کاش تو نے مجھے بھی کوئی اولاد سے نوازا ہوتا, میں بھی اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو ایسا ہی عالم بناتا, ایسا ہی حافظ بناتا, ایسا ہی قاری بناتا. آج اس کی زبان سے قرآن کے الفاظ سن کر میرا دل خوش ہوتا. اس نوجوان کی قرات اور تقریر سے متاثر ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر خبر آتی ہے آپ کی بیوی نے آپ کو گھر میں آنے کی اجازت دی ہے, اب آپ گھر جا سکتے ہیں. جیسے ہی ربیعہ ابن الفروخ گھر کی طرف جاتے ہیں دروازے کو دستک دیتے ہیں, بیوی چھپی ہوئی ہے. بیٹے نے دروازہ کھولا جو اب 26 سال کا ہو چکا ہے. جب اس نے دروازہ کھولا تو سلام کیا ربیعہ ابن الفروخ نے, السلام علیکم. بیٹے نے جواب دیا وعلیکم السلام. ربیعہ نے بیٹے کو دیکھا کہ یہ وہی بچہ ہے جو مسجد میں عصر کی نماز پڑھا رہا تھا اور مغرب میں خوبصورت انداز میں قرات کر رہا تھا. ربیعہ چونکے ہو, پھر سوچا کہیں کرایہ دار تو نہیں ہے, کہیں کرائے کے مکان میں تو نہیں رہتا ہے. بیوی جو چھپی ہوئی تھی وہ باہر آتی ہے, کہتی ہے ربیعہ یہ تمہارا بیٹا ہے ابن ربیعہ, یہ تمہارا لخت جگر ہے جس کو تم میرے پیٹ میں امانت سمجھ کر چھوڑ گئے ہو. یہ تمہاری امانت تھی, تمہارے جانے کے بعد 2 مہینے کے بعد یہ میں نے اس کی ولادت کی پیدا ہوا, پھر میں نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی. ربیعہ نے جب دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو آسمان پہ نظریں ڈالی اور کہا اللہ میری دعا مانگنے سے پہلے ہی تو نے قبول فرما لی, اور میں جیسی اولاد چاہتا تھا وہ اولاد تو نے مجھے عطا فرمائی. پھر وہ دونوں میاں اور بیوی اپنے روم میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد شوہر نے کہا میری بیوی 20,000 دینار میں تمہیں دے کر گیا تھا, کچھ بچا یا نہیں. بیوی نے کہا اب یہ بتاؤ کہ 20,000 دینار تمہیں زیادہ محبوب ہے یا اس بچے کی تعلیم, اس بچے کی تربیت جو میں نے اس بچے کے اوپر خرچ کیا ہے. فرمایا میری بیوی تو نے 20,000 دینار کو ضائع نہیں ہونے دیا, 20,000 دینار کو تو نے برباد نہیں کیا, تو نے اس کو صحیح جگہ پہ لگایا, تو نے اس کو صحیح مقام پر خرچ کیا. اللہ نے مجھے صالح اور نیک اولاد اور عالم و فاضل و قاری کی شکل میں مجھے دے دی, یہ بہت بڑی امانت ہے. اے میری بیوی تو نے میری امانت کا صحیح استعمال کیا ہے. میرے بھائیوں ایک عورت اگر چاہے تو شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنے بچے کی تربیت کر سکتی ہے. اسکولوں میں تربیت نہیں ملے گی, کالجز میں تربیت نہیں ملے گی, بڑے بڑے ڈگری کالجز میں تربیت نہیں ملے گی. کیوں؟ اگر کالجز اور ڈگری کالج اور اسکولوں میں اور میڈیکل کالجوں میں اگر تربیت ملی ہوتی تو آج بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتے کی طرح سڑکوں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. آج ان کا کھڑے ہو کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر
پیشاب کرنا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے صرف ڈگریاں حاصل کر لی ہے، تربیت نہیں۔ تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے۔ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا تو زندگی میں کہیں تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ تربیت ملے گی مدرسوں سے، یہ تربیت ملے گی تمہیں ماں کے گود سے۔ اس لیے ایسی تربیت اگر اپنی اولاد کی چاہتے ہو تو اچھی ماؤں کا انتخاب کرو اور اچھے مدرسوں کا انتخاب کرو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم کیا تربیت دیں گے؟ ایک کتاب آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابیہ کا واقعہ، اور ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الحفاظ۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ شمس الدین ذہبی کی مشہور کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ۔ اس میں ایک صحابیہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو جب بھی وہ بچہ پیشاب کرتا تھا وہ صحابیہ عورت اس بچے کی شرمگاہ پر پانی کا لوٹا ڈال دیا کرتی تھی، پانی کا برتن ڈال دیا کرتی تھی۔ جیسے اس بچے نے پیشاب کیا، ماں اس بچے کی شرمگاہ پر پانی بہا دیا کرتی تھی۔ بچہ یہ سب کچھ دیکھتا تھا، اور ایک دن آیا جب بچہ چلنے کے لائق ہو گیا۔ پہلا دن تھا، اور سنو، میری مائیں سن رہی ہیں تو سنیں، میری بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں، اس بچے کا پہلا دن تھا کھڑے ہو کر چلنے کا۔ اور جب پہلا دن تھا بچے کے کھڑے ہو کر چلنے کا، اور بچے کو جب پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا چھوٹا سا برتن اٹھا لیا، اور اٹھایا دونوں ہاتھ سے اور لے کے چلنے لگا۔ بچہ نالی کے کنارے بیٹھ گیا اور پیشاب کرنے لگا۔ اس بچے کو نہیں معلوم کہ پانی کس ہاتھ میں پکڑنا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کہ شرمگاہ کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کہ آب دست یا استنجے کے لیے پانی کیسے لینا چاہیے، اس کو کچھ نہیں معلوم۔ اس کو اتنا معلوم ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ماں میری شرمگاہ پہ پانی ڈال دیتی ہے۔ اس بچے نے پیشاب کیا، اور بچے نے پیشاب کرنے کے بعد پانی ایسے لیا اور اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا۔ ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے نے پیشاب کیا اور پانی لے کر اس نے اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا، تو دور سے ہی روتے ہوئے کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی سکھا دی، میں اپنے بچے کو جو تعلیم دینا چاہتی تھی دے دی، میں اپنے بچے کو جو بتانا چاہتی تھی وہ بتا دی۔ اب اگر میری روح بھی نکل جائے تو مجھے پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ تربیت دے دی۔ آئے اپنے 5 اور 6 سال کے بچوں کے پینٹ کی چین کھول کر نالیوں کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرانے والی ماؤں بہنوں، تم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہی ہو؟ آج تمہاری گود میں پلنے والی 10 سال کی لڑکیاں بھی کیسے کپڑے پہن رہی ہیں، 12 سال کی بچیاں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں،